أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. بنی منزل آسمان بنی منزل ابن مریم، گئے سدرت دو جہاں کے سردار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. حمد و صلات کے بعد آپ کی خدمت میں آج کے جو موضوع ہے وہ جنگ احد ہے. اور جنگ احد اس مہینے کی، یعنی یہ جو شوال کا مہینہ جا رہا ہے، اس مہینے کی 2-3 تاریخ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں.
بعض کہتے ہیں 8 تاریخ کو جنگ احد ہوئی، بعض کہتے ہیں 13 تاریخ کو مدینہ طیبہ کے ساتھ ہی اس پہاڑ کے دامن میں جس کو احد کا پہاڑ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اس سلسلے میں آج چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمة للعالمین راحة العاشقین مراد المشتاقین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین نبینا حبیبنا شفیعنا وشفاع صدورنا قرتنا وقرة عیوننا آلنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سارے حضرات درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے چوتھے پارے سے ایک آیت پاک تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس جنگ احد کا نقشہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ اس دن کچھ لوگوں نے اپنا منہ پھیر لیا یا چہرہ پھیر لیا جس دن دو تقل جمعان، دو لشکر آپس میں ملے۔ یوم التقل جمعان، یا دو فوجیں کہہ لیں یا دو لشکر کہہ لیں یا دو گروپ کہہ لیں۔ کیوں انہوں نے منہ پھیرا؟ انما استزلهم الشیطان، کہ ان لوگوں کو شیطان نے بہکایا۔ جنہوں نے منہ پھیرا ان کو کس نے بہکایا؟ شیطان نے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو جو میرے محبوب کے غلام تھے نا ان کو معاف فرما دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے، تحمل مزاج ہے، برداشت فرمانے والا ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے جنگ احد والے دن کا واقعہ بیان فرمایا کہ ابھی جنگ بدر کو ایک سال پہلا، ایک سال ہوا تھا۔ جنگ بدر سن ہجری 2 میں ہوئی، رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو، اور یہ جنگ سن ہجری 3 میں ہوئی، ایک سال کے بعد۔ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جنگ بدر میں جو اسلام کی پہلی جنگ تھی اس میں قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، عتیبہ مارا گیا، اور بھی جو سرداران مکہ تھے نا بڑے بڑے، وہ مارے گئے تھے۔ اب ان کو بڑا دکھ تھا، ان کفار کو، قریش مکہ کو بڑا دکھ تھا۔ انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک سال کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف چڑھائی کی، اور مدینہ طیبہ کے بالکل قریب آ کر 2-3 میل کے فاصلے پر احد کے پہاڑ کے ساتھ آ کر انہوں نے اپنا پڑاؤ کیا، خیمے لگائے۔ ان کی تعداد تاریخ والے بتاتے ہیں کہ 3000 کے قریب تھی جو مکہ سے آئے تھے لڑنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی تعداد 1000 تھی۔ ایکچول تعداد 700 تھی صحابہ کے۔ 300 وہ لوگ تھے جو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ لے کر آیا تھا۔ اور منافقین کسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے تو کلمہ پڑھیں لیکن اندر سے نہ مانیں، اس کو منافق کہتے ہیں۔ زبان سے کہیں کچھ اور لیکن اندر سے کریں کچھ اور۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عبداللہ ابن ابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ بدر میں آپ کے احکامات چلتے رہے، آج کے دن آپ مجھے اختیار دیں کہ جو میں چاہوں اس جنگ میں وہ میں فیصلہ کروں۔ اب نبی کریم علیہ السلام، ایک تو اللہ کے رسول، دوسرے صحابہ کے جو آقا تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو اللہ کریم مجھے حکم عطا فرماتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں تو اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتا، میں تو بات وہ کرتا ہوں جو اللہ مجھے وحی خدا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے یہ ساتھیوں کو آپ کے لشکر سے نکال لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ۔ اس نے 300 جو اس کے ساتھی تھے اس کو نکالے۔ اب باقی کتنے بچے؟ 700، یعنی ٹوٹل کتنے تھے؟ 1000۔
اس 1000 میں سے 300 وہ نکال کر لے گئے۔ اب جو باقی مخلصین تھے، جو سرکار کے غلام تھے، صحابہ کرام تھے، وہ تھے 700۔ سرکار نے آپ نے عمرہ کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، بدر کا آپ نے احد کا پہاڑ کی بھی زیارت کی ہوگی، وہ جگہ دیکھی ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درہ کہتے ہیں سوراخ کو، جہاں سے کوئی دشمن حملہ کر سکے، اس جگہ پہ 50 کے قریب صحابہ کو مقرر فرمایا کہ تم نے یہاں پہرا دینا ہے، کھڑے رہنا ہے، میں جب تک تمہیں حکم نہ کروں اس وقت تک تم نے یہاں سے موو نہیں ہونا، ہلنا نہیں۔ اب یہ اللہ کے رسول کا فرمان تھا، تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہاں کھڑے اور پہرا دے رہے ہیں اور خیال کر رہے ہیں، ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام موجود ہیں۔ اب تعداد میں 700 ہیں، ادھر 3000 ہیں، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت ہے، ایمان کی دولت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ادھر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اب قرآن پاک نے یہ جو ارشاد فرمایا، یہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے آیت پاک، جنگ شروع ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمایا۔ اب مشرکین جو تھے، کفار مکہ جو تھے، وہ بھاگے اور وہاں سے احد کے پہاڑ کے دامن سے بھاگے، لیکن یہ جو غلامان مصطفیٰ تھے، جو جانشاران مصطفیٰ تھے، وہ کھڑے رہے۔ اب وہ 50 صحابہ جن کو اس درے پہ یا اس جگہ پہ مقرر فرمایا، انہوں نے دیکھا کہ کفار مکہ بھاگ گئے ہیں، جنگ تو ختم ہو گئی۔ اب وہ وہاں سے ہٹے اور انہوں نے مال غنیمت کی طرف دیکھا کہ لو جی، چونکہ جنگوں میں اب ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جس جنگ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود شریک ہوئے، اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ اور جس میں آپ شریک خود نہیں ہوئے، صحابہ کو وہاں بھیج دیا کہ جاؤ جنگ لڑ کر آؤ، اس کو سریہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اس جنگ میں جس طرح بدر کے میدان میں شریک تھے، اس جنگ میں بھی شریک تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہ جہاں مقرر فرمایا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کفار مکہ بھاگ گئے، اب جنگ تو ختم ہو گئی، وہ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھے، لیکن بات کیا تھی کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ تمہیں حکم دوں تم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب انہوں نے چھوڑ دیا، جب چھوڑا ان کے ایمان میں کوئی آدمی شک نہیں کر سکتا، کیوں؟ ایک تو وہ صحابی رسول ہیں، اور دوسری بات یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، کیوں؟ اس کی دلیل قرآن ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ وہ لوگ جو اس دن دو لشکروں کے جمع ہونے پر منہ پھیر گئے، اصل میں کیا بات تھی؟ انما استزلهم الشیطان ببعض، قرآن نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے خود منہ نہیں پھیرا، شیطان نے ان کو بہکایا اور شیطان نے ان کو اپنی جگہ سے ہٹایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو شیطان کتنے سے کتنا نیک بھی بندہ ہو تو اس کو بھی بہکانے میں، اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹانے میں وہ باز نہیں آتا۔ اب یہ صحابہ کرام تھے۔ اب اس کو علماء نے لکھا کہ مسلمانوں کو نہ تو شکست ہوئی اور نہ ہی وہ بھاگے، کیونکہ بھاگتا وہ ہے جس کو شکست ہوتی ہے۔ اور آپ اگر ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں، تو مسلمانوں کا بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ کسی بھی جنگ میں شریک ہوتے تو فتح کے بعد آپ 3 دن تک کم از کم اس میدان میں تشریف فرما ہوتے، جیسا کہ بدر میں آپ رہے 2-3 دن جنگ کے بعد بھی۔ تو جو جنگ کے بعد بھی وہاں بیٹھا رہے تو اس کو شکست تو نہیں ہوتی، شکست اس کو ہوتی جو اپنا ساز و سامان
جو اپنے اتحاد، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے، اس کو شکست ہوتی ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں نے دیکھا کہ وہ مشرکین مکہ بھاگ گئے، انہوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہوگی، یہ اپنی جگہ سے ہٹے، لیکن قرآن نے ارشاد فرمایا انما استزلهم الشیطان، کہ ان کو، ان صحابہ کو شیطان نے یہ بہکایا، شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جنگ ختم ہوگی، حالانکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ اب اگر کوئی آدمی یہاں تک پڑھے اور آیت کا باقی حصہ نہ پڑھے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو مکمل بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ نے آگے کیا ارشاد فرمایا کہ شیطان نے بہکایا ان کو ضرور، لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے اپنے محبوب کے ان غلاموں کو معاف فرما دیا، عفا اللہ عنہم، معاف فرما دیا۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اور قیامت تک جب اللہ نے معاف فرما دیا ہے تو ان صحابہ کی شان کا کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کی بریت کا فیصلہ اور ان کو معاف کرنے کا فیصلہ قرآن میں بیان فرما دیا، اور قیامت تک یہ فیصلہ موجود ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے اپنے بندوں کو معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ پاک بخشنے والا ہے اور برداشت فرمانے والا۔ حضرت گرامی، یہاں تک تو تھی وہ ہسٹری آف احد کہ ان کو بہکایا، اور خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو 50 وہاں کھڑے تھے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اس نے پھر اپنے ساتھیوں کو بلایا، پھر حملہ کر دیا۔ اب جب حملہ کیا تو اس میں پھر مسلمانوں کا نقصان 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک بھی شہید ہوا، یہ پھر بعد میں واقع ہوا۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ان صحابہ کرام نے اتنا انتظار نہیں کیا جتنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم فرمایا تھا، لیکن ان کی محبت میں، ان کے عشق میں، صحابہ کرام کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق میں کوئی کمی نہیں، لیکن صرف کہتے ہیں کوئی بھی بات اسلام میں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بھی وہ اپنی امت کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ لو جی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کیسے کی جاتی ہے، اب اس کا طریقہ بتانا تھا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جو ہے وہ سب فرمانوں سے اول ہے، اور اس کے فرمانوں میں، دونوں کے فرمان میں، اللہ کے فرمان میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں نہ دیر ہو سکتی ہے نہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت میں سبق تھا جو سبق دینا تھا قیامت تک آنے والوں میں۔ جہاں تک محبت کی بات ہے، صحابہ کرام نے تو اپنی جانیں پیش کی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اور اپنی جانیں قربان کی۔ آئیے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے، یہ صحابہ کی تو شان ہی بہت بلند ہے، ہاں جی، جن کی رضاعت کے لیے، کہ جن کے ساتھ راضی ہونے کے لیے تو قرآن نے بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ قرآن کی آیت ہے، ایک جگہ نہیں کتنی جگہ، 2-3 جگہ پہ یہ آیت موجود ہے۔ صحابہ کی تو شان ہی بہت بلند و بالا ہے، لیکن حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب احد کے پہاڑ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے احد کی پہاڑ کی جانب دیکھا، اور زبان مقدس سے، زبان نبوت سے کیا ارشاد فرمایا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ سرکار نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ احد کا وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھو وہ جمادات ہے، ہمارے سامنے تو وہ بول نہیں سکتا، ہمیں تو نہیں پتہ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے انبیاء کو پتہ ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کو، نبیوں کو یہ معجزات عطا فرمائے جو عام مخلوق نہ سمجھ سکے، اللہ اپنے نبیوں کو وہ معجزات عطا فرما دیتا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اتنا ہی سرکار فرما دیتے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے تو بات واضح نہ ہوتی، لیکن سرکار نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں باتیں ارشاد فرما دی۔
فرمایا کہ ہے تو یہ پہاڑ، فرمایا لیکن اس پہاڑ کا یہ عالم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہوا اگر پہاڑ ہو کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اس انسان سے تو وہ پہاڑ ہی بہتر ہے کہ جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور انسان بنایا، تمام نعمتیں دی، زبان عطا کی، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، ساری نعمتیں دی، لیکن پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے تو معلوم ہوا کہ اس بد نصیب سے بہتر تو وہ پتھر کا پہاڑ ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک تھوڑا اعزاز نہیں ہے۔ اب ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس پہاڑ پہ تشریف لے گئے، جیسا کہ محدثین نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ جب اس پہاڑ پہ تشریف لے گئے احد کے پہاڑ پہ، تو پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ کبھی پہاڑ بھی ہلتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں آپ کہ پہاڑ بھی ہلتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہاڑ ہلا، اور جب ہلا تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ پر آپ نے ایڑی ماری، اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا کہ ٹھہر جا، علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا اے پہاڑ تو کیوں ہل رہا ہے؟ تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں، تو کیوں ہلتا ہے؟ لیکن حقیقت میں اس کا ہلنے کا مقصد بے ادبی نہیں تھا۔ علماء نے اس حدیث کی وضاحت یہ فرمائی کہ جہاں ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور عشق ہوتا ہے، وہاں جمادات کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق اور محبت ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہلا کہ لو جی بے ادبی کرے۔ وہ علماء کہتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں وجد میں، آج بھی بعض لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو وجد میں آ جاتے ہیں، تو علماء نے لکھا کہ حقیقت میں وہ وجد میں آ گیا کہ میں کہاں اور مجھ پر اللہ کا نبی کہاں، میں کہاں اور مجھ پر اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی کہاں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ مت ہل، کیوں کہ تجھ پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ اب حضرات گرامی، نبی کس کو کہتے ہیں، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ اور پھر ایک اور لمبا موضوع ہو جاتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ اللہ نے اپنے تمام مخلوق میں سے نبیوں کو چن لیا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور صدیق وہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک کبھی وہ جھوٹ نہ بولے نہ سنے، یہ اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اور شہید کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں اسلام پر اور اللہ اور اس کے رسول پر اپنے جانوں کو پیش کر دیں، ان کو شہید کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو عرض یہ کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب دعا یہ کریں کہ اللہ کریم ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کریں جس طرح پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں۔ ہاں جی، اس طرح محبت کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ میں آپ کے صحابہ نے بہت ایسے صحابہ تھے، مثال کے طور پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے احد کے پہاڑ میں دیکھا ہوگا، ان کی قبر انور وہاں موجود ہے۔ میں 1992 میں وہاں پہلی دفعہ گیا تھا، اس وقت یہ ارد گرد دیوار نہیں تھی جو آج کل دیوار بنا دی گئی، اور بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا انور کی قبر انور پر بالکل قریب کھڑے ہو کر اللہ نے مجھے موقع دیا۔ آپ کو بھی اللہ نے یہ سعادت نصیب کی ہوگی، لیکن آج کل اس کے ارد گرد کافی دیوار اور جنگلہ بنا دیا گیا، لوگ وہاں قریب نہیں جا سکتے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی دردناک شہادت ہے جو جنگ بدر میں جنگ احد میں ہوئی۔ اس کے علاوہ اور صحابہ نے شہادتیں پیش کی، لیکن ایک صحابی کا نام میں ضرور لینا چاہتا ہوں، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں
دیکھو آج تک آپ نے علماء کی تقاریر سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جتنے احکامات علماء کی زبانیں سنتے ہیں اور عاشقوں کی باتیں سنتے ہیں، جب بھی کوئی سرکار کا نام سنتا ہے تو دل میں اپنے الفاظ کے مطابق ایک فکرہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، یہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ آپ نے سنا ہوگا فکر، ہاں جی۔ لیکن ساری کائنات کے غلام، سارے مسلمان، عرب و عجم میں مسلمان، مشرق و مغرب کے مسلمان، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو یہ الفاظ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہستی پاک ہیں، آپ پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں، ہاں جی، وہ ہستی پاک۔ اور یہ الفاظ ہمارے نہیں، یہ صحابہ کے احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کے الفاظ ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ الفاظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے، ہاں جی۔ اب دیکھو ساری کائنات، سارے مسلمان، سرکار کے زمانے سے لے کر آج تک قیامت تک ہر مسلمان یہی الفاظ کہتا ہے، کہتا رہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری ماں اور باپ قربان ہو جائے۔ لیکن ایک صحابی ایسے ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کا نام حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول تھے کہ جنگ کے دوران جب کفار دوبارہ لوٹ کر آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ دانت مبارک شہید ہوا، تو انہوں نے کیا کام کیا کہ جو مسلمان کے مجاہدین مسلمان تھے، جو غلامان مصطفیٰ تھے، ان پر تیروں کی بارش کی۔ اور یہ وہ خوش نصیب صحابی تھے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کھڑے ہو گئے، جو بھی تیر آتا اپنے ہاتھ سے روک لیتے، ادھر سے تیر آتا ادھر منہ کر لیتے، دائیں طرف سے تیر آتا تو دائیں طرف منہ کر لیتے، بائیں طرف سے تیر آتا تو بائیں طرف سے منہ کر لیتے، جو بھی تیر آتا اس کو روکنے لگ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے غلام حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال کر رہے ہیں، ہاتھ زخمی ہو گئے، جسم زخمی ہو گیا، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت پہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو زخمی کر رہے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی بھی تیر آ کر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ جائے۔ وہ ہاتھوں سے تیر روک رہے ہیں، جسم سے روک رہے ہیں۔ اب سرکار نے کیا دیکھا منظر، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربان جائیں، آپ نے وہ الفاظ فرمائے جو آج تک کسی صحابی کے لیے یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا سوائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سرکار نے دیکھا حضرت سعد کی طرف، تو آپ کی زبان طیبہ سے الفاظ نکلے، ارما یا سعد ابی کا فدا کا امی و ابی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے سعد کہ تمہاری طرف یہ تیر آ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، فرمایا کہ تم ان تیروں کو، ان نیزوں کو روکو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ ایک شخص ہے پوری ہسٹری میں، پورے مسلمان محبت سے، عشق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں، سعد تو خوش نصیب سے آتی ہے جس پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز ہے اس صحابی رسول کے لیے۔ اور پھر وہ صحابی رسول نے وہاں جام شہادت نوش کیا، اور بھی باتیں بے شمار ہیں۔ حضرات گرامی، صرف آخری بات عرض کرنے کے بعد ختم کر رہا ہوں، ٹائم تو ہو چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ احد کے پہاڑ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں ایمان والے۔ کون کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بولو، کیا کہتے ہیں؟ ایمان والے، کہ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، جو اللہ کے ساتھ محبت کرے، اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایمان والے ہیں۔ اور اب سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، یہ مسجد کی خدمت بھی کریں اور توجہ بھی فرمائیں۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، بڑی قابل غور حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون
احب الیہ من والدہ و ولدہ و والناس اجمعین. سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے میرے ساتھ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو، اس وقت تک وہ کامل مومن ایمان والا ہو نہیں سکتا. اب مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن. ہاں جی، مومن کی تعریف قرآن نے خود بیان فرمائی، والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ اللہ نے خود تعریف فرمائی کہ مومن کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہاں جی، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ مومن کی تعریف بیان فرمائی. اب قرآن پاک کے 5ویں پارے میں اللہ نے ایک اور ارشاد فرمائی، فرمایا کہ یہ مومن کی شان تو ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا ہے؟ اللہ کو نہیں دیکھا ایمان لائے، فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان لائے، قبر کے مناظر کو نہیں دیکھا ایمان لائے، قیامت کے بارے میں پتہ نہیں ایمان لیا. یا اللہ جو تو نے فرما دیا ہم ایمان لائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن ہے، یہ مومن کی شان ہے جو بالغیب پر ایمان لائے، جو بن دیکھے پر ایمان لائے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مومن. بولو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. ایمان والا اس کو کہتے ہیں. جو نماز کو قائم کرے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان والا، مومن کہتے ہیں. جو اپنے رزق میں سے اللہ کی بارگاہ میں غریبوں کی مدد کرے، قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ بولو مومن ہے. اب قرآن نے ایک اور بات پر، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا. اللہ فرماتے ہیں فَلَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو مومن آپس میں لڑ پڑے اور وہ اپنا کیس تیری بارگاہ میں نہ لے کر آئے اور تیرا فیصلہ نہ مانے تو وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. معلوم ہوا کہ مومن کون ہے؟ وہ بندہ مومن ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دل سے مانے، وہ ایمان والا ہے، وہ مومن ہے. تو حضرات گرامی، عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے رب سے، اپنے رب کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور محبت کرنا، اس کے احکامات کو ماننا، یہ اس کی علامت ہے. اگر ایک احکامات کو نہیں مانتا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تو وہ کیا محبت کرتا ہے؟ خدا کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتا تو وہ کیا محبت کرتا ہے؟ تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھائی نے مسجد کی خدمت کی ہے، 120 پاؤنڈ مسجد کو دیے ہیں، تو دعا کریں اللہ پاک اس کے مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. صرف ان کے لیے نہیں بلکہ میرا تو یہ طریقہ ہے کہ اگر تمام بھائی بیٹھے ہیں ان میں سے کسی ایک نے 50 پینس بھی یہ بالٹی میں ڈال دیا ہے تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کے بھی مال و زر میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ آپ سب کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے. سنتے ہیں.